السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہیف میں خوش آمدید۔ یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے جن کا نام احمد، بلال اور زبیر تھا۔ یہ تینوں ہمیشہ ایڈونچر کے شوقین رہتے تھے اور اپنے گاؤں کے گرد و رواں میں مختلف جگہوں پر جانے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ ایک دن بلال نے ایک عجیب و غریب تجویز دی، چلو گاؤں کے پرانے قبرستان چلتے ہیں، سنا ہے وہاں رات کے وقت کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ احمد اور زبیر نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن بلال کی ضد کے آگے وہ ہار گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جلدی واپس آنا ہوگا، احمد نے کہا۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی مدھم سی روشنی دے رہی تھی۔ تینوں دوست ٹارچ اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں زبیر بار بار پیچھے دیکھتا رہا۔ یار مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ احمد نے مذاق کرتے ہوئے جواب دیا، ڈرپوک مت بن، یہ سب کہانیاں ہیں۔ قبرستان پہنچتے ہی تینوں دوستوں کو عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ ہوا بھی ساکن ہو چکی تھی اور ہر طرف گھنے درختوں کے سائے زمین پر عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، بلال نے کہا اور قبرستان کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک پرانا بوسیدہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تینوں چونک گئے۔ زبیر نے کہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن بلال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ سب ہوا کا اثر ہے۔ جیسے ہی وہ مزید اندر بڑھے، ان کے کانوں میں سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بلال نے اپنی ٹارچ گھمائی لیکن وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ احمد نے کہا، یار یہ سب ہمارا وہم ہے، بس ہمت رکھو۔ ایک پرانی قبر کے پاس پہنچ کر بلال نے مذاق کرتے ہوئے کہا، یار کیا خیال ہے کسی قبر کی کھدائی نہ شروع کریں، شاید کوئی خزانہ مل جائے۔ احمد اور زبیر نے اسے ڈانٹا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مذاق میں بھی مت کہنا۔ اچانک ایک عجیب سی روشنی ان کے قریب نظر آئی۔ تینوں خوف زدہ ہو کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ روشنی کے ساتھ ایک سایہ نمودار ہوا جو انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ سایہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ زبیر گھبرا کر بھاگنے لگا، لیکن اس کا پیر ایک جڑ میں پھنس گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سایہ زبیر کی طرف جھکا اور اچانک ایک بلند چیخ فضا میں گونجی۔ احمد اور بلال نے خوف زدہ ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن زبیر وہاں نہیں تھا۔ زبیر، زبیر! احمد اور بلال نے اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ دونوں دوست خوف کے مارے قبرستان سے باہر بھاگنے لگے، لیکن دروازہ بند تھا۔ احمد نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جتنا زور لگاتا دروازہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا۔ اچانک ان کے پیچھے ایک گہری آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ پلٹے تو سامنے وہی سایہ کھڑا تھا۔ بلال نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں جانے دو۔ سایہ بولا، یہ تمہاری سزا ہے، زبیر اب واپس نہیں آئے گا اور تم دونوں کبھی اس رات کو بھول نہیں سکو گے۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور احمد اور بلال بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ سیدھے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ جگہ جنات اور بھوتوں کا مسکن ہے، زبیر کے لیے دعا کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ احمد اور بلال نے اپنی زندگی میں کبھی دوبارہ ایسی جگہ پر نہ جانے کا عہد کیا، لیکن زبیر کا غم انہیں ہمیشہ ستاتا رہا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس واقعے سے خوفزدہ ہو گئے اور قبرستان کے قریب جانے سے گریز کرنے لگے۔ یہ واقعہ سب کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔